الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سارے مل کے آکھو لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ سارے آنکھو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا حضور دے نال سارے انو پیار ہے نا سارے پھر مل کے آکھو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے
ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سارے بولو، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرات دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تو انہوں گواہ بنا کے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے دنیا تے روانہ فرمایا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک اے محبوب اساں تو انہوں ارسال کیتا ہے، تو انہوں بھیجے ہے، کی بنا کے شاہدن، گواہی دینے والا، اساں تو انہوں گواہ بنا کے بھیجے ہے، وَمُبَشِّرًا، اور تسی لوگاں نو جنت دی بشارت دیں دے ہو، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا، عموماً نے ترجمہ کی تھا اور ڈرانے والا، کہ ڈرانے والا اور ڈر سنانے والے چ بڑا فرق ہے۔ تو سا دیکھیا ڈران دیاں کئی شکلوں دیاں نے، بندہ چہرے دے ہوتے کوئی ایویں دا کوئی چیز پا کے تے بندے نو ڈران ہے، ہاتھے چھری لے کے بندے نو ڈران ہے، انہوں کہندے نے ڈران والا، انج نہیں۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ نہیں کیتا کہ ایسا تو انہوں ڈران والا بنا کے بھیجے ہے، فرمایا ڈر سنانے والا، جہنم دے خطرات کی نے انہوں دے بارے چ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دسیا بھی اے جہنم دے اندر چیزاں۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اے لوگو اللہ تے بھی ایمان لے کے آؤ اور او دے رسول تے بھی ایمان لے کے آؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اللہ تے بھی ایمان لے کے آؤ اور او دے رسول تے بھی ایمان لے کے آؤ۔ اگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا میرے نبی دی تعزیر بھی کرو اور میرے نبی دی توقیر بھی کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے گل کی تھی اللہ تے بھی ایمان لے کے آؤ، او دے رسول تے بھی ایمان لے کے آؤ، ایمان لے آنے تو بعد کی کیا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، وَتُعَزِّرُوهُ، ہونا عزِّرُو دا معنی کی ہے، سننا درہ شفا شریف کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دا قول نقل فرمایا، آپ فرماندے نے تعزِّروه، ادا کی معنی فرمایا اس دا معنی تعظموه، فرمایا محبوب دی تعظیم کرو۔ کی کرو؟ سارے بولیے ذرا، کی کرو؟ تعظیم کرو۔ اور
قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے تے شفا شریف دے اندر کمال دا ایک جملہ لکھیا، فرماندے نے تعزروہ و توقروہ، یہ دووے لفظ دستے پہنے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جدو تعظیم دی واری آئے نا تے پھر حداں شداں نہ ویکھیا کرو، حداں نہ ویکھو۔ فرمایا مصطفیٰ دی جتھے تعظیم دی گل آئے پنجابی چاندے نے یار حداں ہی ٹپ جاؤ ساریاں۔ اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے دیگر علماء نے لکھیا، فرماندے نے تعزروہ و توقروہ، یہ دا معنی ہے وے کہ مصطفیٰ کریم دی شان بیان کرن لگیاں تیرے پیراں زلزلہ نہیں ہونا چاہیے دا، بلکہ جدو حضور دی تعظیم تے توقیر دی واری آئے نا، فرمایا بس دو گلاں یاد رکھی، ایک مصطفیٰ نو خدا نہیں کہنا تے دوسرا خدا دا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو مصطفیٰ دی شان چاہتا ہی کہہ چھڑا حضور، ایک خدا نہیں کہنا تے ایک خدا دا بیٹا نہیں کہنا، باقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان جو تیرے کلو اللہ تو اللہ لفظ لگ دے مصطفیٰ دی شان وچ کہہ چھڑ۔ فرمایا اے معنی ہے تعزروہ دا، تعظموہ یعنی حضور دی تعظیم کرو، حضور دی توقیر کرو۔ پنجابی بھی چاندے نے پیار کر تے کیویں کر، انے واہ پیار کر، کیویں؟ امیر المجاہدین آپ دا ترجمہ ہی کر دیں، فرماندے نے پنجابی چے دا ترجمہ جھٹکے رانگے چیوے بھئی انے ویاہ پیار کرنا، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، پوچھ پچھا کے نہیں کسے کو مولوی جی انگوٹھے چوم لئیے، درود پڑھ لئیے۔ فرمایا جدو حضور دی تعظیم تے توقیر دی واری آوے نا تو یاد رکھنا جتھے پیار ہوئے نا، جتھے پیار ہوئے اوتھے عیب نہیں نظر آندا، جتھے پیار ہوئے اوتھے عیب، سارے بولو اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ تو جتھے حضور دی تعظیم دی واری آ جائے، حضور دی عزت دی واری آ جائے کہ کیویں حضور دی عزت کرنی ہے، تے ساڑھے کول بہترین نمونہ صحابہ دیاں زندگیاں۔ ہجے بھی بندے ہولی بول دے نہیں، آج جمعہ بڑا وہ پنجابی چاہتے ہیں بھی آج تپدا جمعہ ہے، اینجلی ذرا محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ۔ گل حضور دی تعظیم دی کرنی تے ٹھنڈے ہو کے نہیں، دووے ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ اور سنو ذرا حضور دی جدو تعظیم دی واری آئے، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کرنے دی واری آئے تو کیویں کرنی چاہیے دی عزت، کیویں کرنی چاہیے دی یہ تعظیم، اے حضور دے صحابہ نے دسے ہے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے او محدث ہے جنہیں جاگ دیاں حضور دی اینہ اکھاں نال 75 مرتبہ زیارت کی تھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، سنی علماء بھی لکھیا، دیوبندیاں بھی لکھیا، غیر مقلدین نے بھی لکھیا، سب نے لکھیا کہ اے بندہ عظیم بندہ ہے، عظیم مورخ، عظیم محدث ہے، جنہیں حالت بیداری وچ آقا کریم علیہ السلام دی کئی مرتبہ زیارت کی تھی۔ خصائص کبریٰ شریف آپ دی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 دے ہوتے اس روایت نو نقل کیتا۔ امام بزار رحمت اللہ علیہ نے مسند بزار دے اندر اس روایت نو نقل کیتا۔ مسند ابو یعلا دے اندر امام ابو یعلا رحمت اللہ علیہ نے اس نو نقل فرمایا۔ تبرانی شریف دے اندر امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک نو نقل فرمایا۔ مستدرک دے اندر امام حاکم نیشاپوری نے اس نو نقل فرمایا۔ بہقی شریف دے اندر امام بہقی نے اس نو نقل فرمایا۔ تقریباً 6 کتاباں دے میں حوالے دیتے ہیں، اپنی حوالے دین دا ذمہ داری نہ عرض کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم دی تعظیم کی تھی تو کس انداز نہ کی تھی، حضور دا ادب کیتا تو کس انداز نہ کیتا، ذرا ہن حدیث پاک ذرا سماعت کرنا، سارے محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ پہلے یاد رکھنا حضور دی تعظیم دی واری آئے نا، تعظیم دی واری تو صحابہ کہندے نے حداں ٹپ جاؤ، حداں کراس کر جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جنہ دا ذکر پچھلے جمعے کیتا، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، انہاں دے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمانے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پچھنے لگوائے۔ آج کل جدید جنہوں نہ تسی حجامہ کہندے ہو نا، حجامہ سینٹر، پچھنے لگانا،
حضور علیہ السلام نے پچھنے لگائے. پچھنے لگانے تو بعد نبی پاک علیہ السلام دا جڑا خون نکلیا نا، آپ نے اس خون نو ایک پیالے وچ جمع کیتا. پیالے وچ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے، عبداللہ ابن زبیر فرماندے نے، کتاباں 6 دا میں نام لے چکے ہیں، تسی نہیں ڈرنا، تسی بولو سبحان اللہ اونچی آواز دینا. فرماندے نے عبداللہ ابن زبیر کہ نبی پاک علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، او خون ایک پیالے میں جمع فرمایا. جمع فرما کے نا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن زبیر، جی آقا، فرمایا اے خون لے جا تے کسے ایسی جگہ تے انہوں دفن کر رہا جتھے کسے دا پیر نہ آوے. اچھا اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آکو، کوئی گل جڑے جوان ہو تسی تے گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ یار ایک واری درہ اللہ دے یار تیرے نے نال آئے انشاءاللہ نال جان گے، گوڑیاں تو ہاتھ لا کے درہ چوک کے درہ سبحان اللہ کو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے، نبیان دے امام فرمایا، اے عبداللہ جی حضور حکم ہوئے، فرمایا اے خون لے جا کسے ایسی جگہ تینوں محفوظ کریا جتھے کسے دا پیر نہ آوے. سن ہن تعظیم کنوں کیا جاندا ہے، تعظیم کدا نہ ہے. اللہ قرآن چ ارشاد فرماندا ہے، اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتبقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. کون اللہ قرآن فرماندا ہے، فرمایا میرے حبیب دی تعظیم بھی کرو، میرے حبیب دی توقیر بھی کرو. عبداللہ ابن زبیر فرماندے نے، جدو نبیان دی امام منو فرمایا اے عبداللہ جی آقا حکم ہوئے، فرمایا عبداللہ اے خون لے جا انہوں کسی ایسی جگہ تے محفوظ کریا جتھے کسے دا پیر نہ آوے. صحابی عبداللہ ابن زبیر فرماندے نے، جدو میں آقا کریم دے دستے مقدس دے وچوں او پیالہ پھڑیا ہے، فرماندے نے میں لے کے ٹریا، ذہن وچ سوچنا عبداللہ انہوں کتھے دفن کراں، کیڑی جگہ تے انہوں رکھ کے آواں جتھے کسے دا پیر نہ آوے. عبداللہ ابن زبیر فرماندے نے، میں سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، اگے نظر ماری پیچھے نظر ماری، ذہن وچ خیال آندا ہے عبداللہ جتھے بھی دفن کرے گا ہونی تے او زمین ہی ہے نا، کسے نہ کسے دا پیر تے او دے اُتے آئی سکتا ہے. آقا نے فرمایا ہے ایسی جگہ تے دفن کریا جتھے ایدے تے کسے دا پیر نہ آوے. عبداللہ ایسی جگہ تے نظر نہیں آؤں دی، ایدے تو ود کے محفوظ جگہ اور منوں نظر نہیں آ رہی، ایدے تو بد کے منوں کوئی اور محفوظ جگہ نظر نہیں آؤں دی. عبداللہ ابن زبیر نے او پیالہ اپنے لباں دے نال لایا ہے تے خون پی گئے. جدوں خون پیتا ہے تے پی کے جدوں سرکار دی بارگاہ وچ آئے، میرے نبی نے بیٹھ کے فرمایا عبداللہ محفوظ کر آیا ہے. عرض کی تھی سونیا ایسی جگہ تے محفوظ کر کے آیا ہاں جتھے کسے دا پیر کدی آئی نہیں سکے گا. جدوں اتنا جملہ میرے نبی نے سنیا، غیب دان نبی نے بیٹھ کے فرمایا عبداللہ منو لگدا ہے تو میرا خون خود پی آیا ہے. فرمایا عبداللہ لگدا تو خون خود پی آیا ہے. جی سونے میں پی آیا ہاں، چاہیدہ سی میرے نبی فرما چھڑ دے عبداللہ تینوں پتہ نہیں تو قرآن نہیں پڑھیا، یہ خون تے حرام ہے، تو حرام چیز پی کے آ گیا ہے. بلکہ میرے نبی نے انج نہیں فرمایا، میرے کریم آقا دے غلام نے عرض کی تھی سونے جڑا تساں خون مینوں عطا کیتا سی، آقا مینوں کائنات وچ ایسی جگہ محفوظ کوئی نہیں لبھی جتھے میں تھوڑا خون دفن کر کے آواں. آقا میں تے او خون ہی پی آیا ہاں، حضور میں او خود تھوڑا خون پی آیا. گرامی قدر حضرات صحابہ نے دسیا کائنات لیو جدوں مصطفیٰ دی تعظیم دی واری آوے او دو فتوے نہ ویکھو، حضور دی ولو بس نظر رکھو. جدوں حضور دی تعظیم تھوڑے پیچھے نظر ہوئے گی تے میرے کفیت ہی ہوئے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا.
گا او دا رسول بھی تھوڑے تے راضی ہو جائے. حضرات گرامی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تعظیم کر کے اینج تعظیم کرنی. ایک پاسے چیز ہے کہ خون ہے اور قرآن دا حکم ہے کہ قرآن بولو سارے بولو, کوئی رولے والی گل ہے. خون تے حرام ہے پر اے خون تے ویکھنا کدا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ویکھنا خون کدا ہے؟ بلکہ میں خصائص کبریٰ اور بیہقی شریف اور مستدرک اور سنن دار قطنی دی ایک حدیث پاک پیش کر دیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے بولو براز فرمایا. بولو براز فرمانا یعنی پیشاب پخانا جتھے آپ کر دے کر کے آپ بار تشریف لے کے فرمانیاں جدو حضور آئے نا تو میں فوری اس جگہ تے گئی جتھے حضور نے بولو براز کیتا. فرمانیاں جدو میں گئی نا تو ویکھیا اتھے شے ہی کوئی نہیں, اتھے چیز ہی کوئی نہیں. اماں جی فرمانیاں میں فوری واپس آئی تو میں کہ عرض کیتی آقا ایک غلط دسو. فرمایا عائشہ پوچھ. عرض کیتی حضور جتھے دنیا دار کوئی بولو براز کرے او پخانا پیشاب اتھے پیا ہوندا ہے. آقا تسی بولو براز فرما کے آئے. فرمایا ہاں. حضور میں تواڈے جانے تو فوری بات میں گئی ہاں تے میں جا کے ویکھیا اتھے بولو براز تے کوئی نہیں البتہ خوشبوؤں دے ہلے ہوندے سن پے. حضور خوشبوؤں دے ہلے آ رہے ہیں. تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جڑا جملہ بولیا او سننا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا عائشہ سن, فرمایا ہمارے اجسام کی نشو و نما جنتی ارواح پر ہوتی ہے. فرمایا جی میں جنتی جنت کھان پین گے نا تے بولو براز نہیں ہوئے گا. فرمایا ساڑی دنیا تے بھی نشو و نما انجی ہوندی ہے. گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعظیم کی میں کرنی چاہی دی ہے. شفا شریف اندر امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. آپ دی قبر مبارک سے آنکھو سارے آمین, سارے بولو آمین. جدو مصطفیٰ کریم دے غلام آقا کریم دا دیدار کر دے سن, آقا دے کول رہن دے سن, تعظیم کرنے دا انداز کیسا ہے؟ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرعون بابہ بالعزافیر او کما قال. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے نے جدو حضور دے غلام حضور دے دروازے تے جاندے سن کہ دروازے تے جا کے دستک انج کر کے نہیں سن دیں دے. حضور دے دروازے تے جا کے دستک انج کر کے نہیں سن دیں دے, آواز نہیں سن دیں دے یا رسول اللہ پنے آؤ, انج آوازہ نہیں سن دیں دے کہ نہ دروازہ انج کھڑکن دے سن. اے مغیرہ بن شعبہ دسو کیویں صحابہ دروازے تے دستک دینے سن. آپ فرماندے نے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرعون بابہ بالعزافیر. صحابہ کرام جدو حضور دے دروازے تے آندے نے اپنے اینا ناخنا دے نال دروازے تے دستک دے لے, دروازے تے اپنے ناخن دے نال دستک دینے نے. گرامی قدر حضرات اے وے صحابہ دے مننے دا انداز, صحابہ کرام دا انداز محبت تے تعظیم کرنے دا حال کیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. صحابہ کہندے نے اے انس دسو تسی کیڑی سبزی نو پسند کر دیو؟ انس بن مالک کہندے نے یارو میں تے کدو شریف پسند کرنا, میں تے کدو شریف پسند کرنا وا. اے انس ایدی کوئی خاص وجہ؟ فرمایا ہاں ایدی وجہ ہے وے. انس دس کیڑی وجہ ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا او سن لو ایک دن نبیان دے امام ایک دعوتی تشریف لے کے گئے سن تے آپ دے سامنے جڑی پلیٹ دے وچ جڑے پیالے دے وچ کھانا آیا سالن آیا او دے وچ کچھ ہور چیز بھی سی تے نال کدو شریف دے ٹکڑے بھی سن. نبیان دے امام اس پیالے وچوں کدو
لب لب کے کھاندے رہنے جدوں میں آقا نو ویکھیا ہے تے اس دن تو لے کے اج دے دن تک انس بن مالک نے ساریاں سبزیاں وچوں اس سبزی نو پسند کیتا ہے جس سبزی نو رب دے حبیب نے پسند فرما لیا اساں او سبزی نو اج تو بعد پسند کرنا شروع کر دیتا جس دن دا نبی پاک علیہ السلام نے کدو شریف نو پسند کیتا اساں بھی اسی طریقے دے نال پسند کیتا توجہ ہے سارے ہیں پھر محبت نہ بولو بات دو گلاں کرنیاں ہور میں صرف دو گلاں حضرت سیدنا سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کچھ صحابہ نو نال لے کے نا تو آپ ایک قبیلے وچ تشریف لے گئے قبیلہ بنی عمر بن عوف سہل کی لین گئے سن سرکار فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام اس قبیلے دے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا سی آپ انہاں دی صلح کران واسطے تشریف لے گئے بنی عمر بن عوف دے درمیان صلح کروان واسطے گئے فرماندے نے حضور علیہ السلام ادھر چلے گئے ٹائم زیادہ لگ گیا پیچھو نماز دا ٹائم ہو گیا مؤذن رسول نے اٹھ کے مسجد اذان پڑھی اذان تو بعد صحابہ کرام مسجد چانے شروع ہو گئے ہن صحابہ دے نال مسجد کھچا کھچ پر گئی جدو صحابہ دے نال مسجد پر گئی نا تے مؤذن رسول مسجد نبی شریف وچ ویکھیا ایک نکر وچ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے سن مؤذن آئے آکے حضرت ابو بکر صدیق نو کہندے اے ابو بکر نماز دا ٹائم ہو گیا تے جناب اے فرماؤ نماز پڑھا دیو گے جناب نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھا دیو گے یہ روایت بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے ابو داؤد شریف ہے جامع المسانید ہے نسائی شریف ہے موطا امام مالک دے اندر ہے صحیح ابن حبان دے اندر ہے مسند امام احمد ابن حنبل دے اندر ہے صحیح ابن خزیمہ دے اندر ہے اور الموجم الکبیر دے اندر ہے روایت موجود ہے امہات الکتب دے اندر روایت موجود ہے تنقید میرا مزاج نہیں کسی تے اٹیک کرنا کیچڑ اچھالنا پر اصلاح دعوت ضرور دینا چاہنا او بیلی جڑے اندر نماز دے وچ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے ہن ذرا حدیث سن کے دسی خیال آیا یا کی آیا ہے سن کے ذرا تعظیم دا انداز دیکھنا حضرت ابو بکر صدیق نو جدوں آ کے مؤذن نے آکھیا جناب نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھا دیو گے ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور جے نہیں آئے پھر نماز تے پڑھانی ہے میں پڑھا دینا ابو بکر صدیق مصلی تے آ گئے آ کے نماز پڑھانی شروع کی تھی ادھر جدو ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کی تھی ہے امام بخاری فرماندے نے ادھر ابو بکر نے جدو جماعت کرانی شروع کر دیتی ہے فجاء رسول اللہ حدیث دے الفاظ نال سندا جائیں ادھر جدو جماعت کھڑی ہو گئی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ادھر جماعت کھلوتی ہے ابو بکر نے نماز شروع کر دیتی ہے نالی نبیان دے امام تشریف لے آئے جدو میرے آقا آئے نے تے صحابہ ہاتھ بن کے کھلوتے نے ابو بکر صدیق دے پیچھے میرے آقا جدو مسجد نبی وچ آئے نے میرے آقا ویکھ کے خوش ہو گئے کہ آج تے میرا یار اگے کھلوتا ہے باقی پیچھے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے اور تنقید میرا مزاج نہیں ابو بکر او ہستی ہے جیڑا مصلی رسول تے کھلو کے مصطفیٰ دے بظاہر دور پاک دے اندر مصلی تے کھڑی آئے ہو کے صحابہ نو نمازاں پڑھانا رہے آئے ابو بکر صدیق مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابہ کھلوتے ہوئے نے میرے کریم آقا علیہ السلام جدوں آئے امام بخاری فرماندے نے حضور جدوں آئے آقا کریم نے ویکھیا صحابہ دیاں صفاں بنیاں ہوئیاں نے پھر نبیاں دے امام سن آقا نے ایک صف نو کراس کیتا جدوں حضور صحابہ دی صف نو کراس کیتا ہے ہن گل ذرا توجہ دے نال سماعت کری جدوں صحابہ کھڑے نے تے میرے آقا نے جدوں صف نو کراس کیتا ہے صحابہ دے وچوں جدوں میرے آقا گزرے نے
ہر صحابی پڑھدا نماز ویندا ویندا میرے نبی والوں ہے حضور رحمت کائنات والوں ویکھ رہے صحابہ کہندے نے جدوں اسی نبی پاک نو صفاں چیردیاں ویکھیا صفاں وچوں گزردیاں ویکھیا فرماندے نے تے کیفیت ایسی ابو بکر اگے کھلوتے سن وکانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ تے ابو بکر صدیق اینے کو جذبے نال نماز پڑھاندے سن کہ نماز پڑھاندیاں کدی ابو بکر سجے کھبے نہیں سی دھیان کیتا کھب کے نماز پڑھاندے ہوندے فرماندے نے ابو بکر صدیق تے بڑے انہماک دے نال بڑے خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھا رہے سن کہ جدوں صحابہ کہندے نے ساڈے وچوں آقا گزرے نے اسی ہن ابو بکر نو دسنا ہے ابو بکر تو جدے مسلے تے کھلوتا ہے مسلے دا مالک تشریف لے آئے نے ابو بکر نو دسنا تے کیویں دسیا ہے صحابہ کہندے نے نماز پڑھ دیاں فصفق الناس فصفق الناس بخاری دے الفاظ نے نماز پڑھ دیاں صحابہ نے ہتھاں دے اتے انج ہاتھ مارے جدو صحابہ نے تصفیق کیتی ہے ہتھاں تے ہاتھ مارے نے مقصد یہ سی کہ ابو بکر نو پتہ لگ جائے پیچھے کچھ ہو گیا ہے صحابہ کہن سیدنا سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جدو یہ تالی ماری ہے انج کر کے ہاتھ مارے نے فرماندے نے اس تو بعد کی ہویا ابو بکر صدیق پڑھان دے تے نماز پیسن تے نماز پڑھان دیاں اے عقیدہ رکھنا لیا نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کیا ہون میں نو بخاری پڑھ کے دسی ابو بکر دی ہوئی ہے کہ نہیں جدوں صحابہ نے ہتھاں تے ہاتھ مارے نے امام بخاری فرماندے نے فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے انج دھیان پیچھے کر کے نبیاں دے امام والوں ویکھیا ہے جدوں حضور والے ویکھیا اگے مدے دی بات ہے وے امام بخاری فرماندے نے جدوں ابو بکر نے مصطفیٰ کریم والوں ویکھیا ہے حضور بالکل پچھلی ابو بکر دے بالکل پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے نے جدوں ابو بکر صدیق نے میرے نبی نو ویکھیا میرے نبی نے ابو بکر والوں ویکھیا فاشار الیہ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انمکس مکانک میرے نبی نے پیچھے کھلوتے ہیں فرمایا ابو بکر کھلوتا رہو جتھے کھلوتا ہے جتھے کھلوتا ہے اشارہ کیتا فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انمکس مکانک جتھے کھلوتا ہے اپنے مکان تے کھلوتا رہو اپنی جگہ تے کھلوتا رہو جدوں میرے نبی نے اتنا جملہ کیا ہے حضرت سہل بن سعد کہندے نے نماز پڑھان دیاں فرافا ابو بکر یدیہ فحمد اللہ امرہو بہی ابو بکر نے جدو آقا دا فرمان سنیا ابو بکر اپنی جگہ تے کھلوتا رہو نماز پڑھا دیا ابو بکر نے دوویں ہاتھ چکے یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی نو مینوں اس شان نال نواز چھڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر کھلوتا رہو ابو بکر صدیق نے جات اللہ دی حمد کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی نے منو ایتھے کھلون دا حکم دیتا ہے اچھا اینی گل کر کے بھی ہون سن جو حضور دا حکم جو ہو گیا سی کھلوتا رہو لیکن ابو بکر کھلوتے نہیں پیچھے آ گیا ہائے 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 میں کیا ملا جی سانو ایڈیاں کتابی گلاں نہ دسو سانو کو پیار دی بھی کدی دسیا کرو نہیں بولے سارے ذرا بولو سبحان اللہ میں تے انجا آکھاں گا نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اوتھے علماں دا سکہ نہیں چلدا اوتھے علماں دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہو رادا ڈیرا
نے فرمایا ابو بکر اپنے مسلح تے کھلوتا رہو. ابو بکر صدیق کھلوتے نہیں بلکہ پیچھے آ گئے. میرے کریم نبی نے نماز پڑھا دیتی. ہن سن تعظیم کدا نہ ہے, ادب کدا نہ ہے, تعظیم تے توقیر کس چیز دا نہ ہے. سانو اے تعظیم کرنے دا انداز صحابہ نے کیویں سکھایا. جدوں میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے کہ نماز پڑھا کے میرے نبی نے ابو بکر صدیق والوں ویکھیا تے فرمایا قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک. میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر اے تے دس تینوں کس چیز نے پیچھے کیتا سی جدوں کہ تینوں میں کہہ چھڑیا سی کھلوتا رہو. تے ابو بکر صدیق ہاتھ بن کے کہندے نے فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ او کما قال. ابو بکر عرض کردے نے سونیا ابو قحافہ دے پتر دی اینی جرت نہیں ہوئی تواڈے اگے کھلو کے نماز پڑھاندا رہے. حضور ابو قحافہ دے پتر دی جرت کہ تواڈے اگے کھلو کے نماز پڑھائے نا آقا. پاویں تہاڈا حکم سی تساں فرما دیتا لیکن آقا عشق نو اے پسند نہیں کہ میرا آقا پیچھے کھلوتا ہوئے تے میں اگے کھلوتا ہوں. اے صحابہ دے مننے دا انداز یہی تے وجہ نا جدو صحابہ منیا اس انداز دے نال تے رب بھی پھر فرمایا منو انج جویں نبی دے یاراں نے منیا ہوا ہے. انج کر تعظیم جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے تعظیم کیتی. سنو ایک محبت دی داستان تانوں سناواں, عشق دی داستان سناواں. مدینہ شریف کے اندر ایک بندہ ہے جدا نام ہے جلاس بن سوید. کی نام ہے؟ جلاس بن سوید. ادھا ایک پتیجہ ہے, چھوٹی جی عمر ہے, بچپن دا زمانہ ہے. یہ بچہ اپنے چاچے دے نال, چاچے نے انج کر کے انگلی نال انج لانا لے کے مسجد نبی وچ آ جانا کرنا. میں نال نال عربی عبارت پڑھاں گا تے نال دا ترجمہ کردا جاؤں گا. جنہاں نو عربی سنن دا ذوق تے شوق ہے وہ بولن دا ایک باری سبحان اللہ. تمام مفسرین نے اور مورخین نے یہ واقعہ لکھیا, ایک دو نہیں بے شمار کتب تواریخ اور سیر وچ. اس بچے دا نام ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹا جا صحابی ہر روز اپنے چاچے دے نال جاندا ہے حضور دی بارگاہ چ. حضور دا نالے تے چہرہ ویکھدا ہے, آئے ہائے ذوق لے کے ذرا سنو نا. نالے حضور دا چہرہ ویکھدا ہے, نالے حضور دیاں گلاں سندا ہے. روزانہ جاندا ہے آندا ہے, جاندا ہے آندا ہے. ایک دن ایسا آیا ادھا چاچا جلاس اے نہ گیا, انہوں کو کم پہ گیا, اے بچہ کلہ ہی ٹر گیا مسجد وچ. میں تو کہا آج اصل وچ کوئی رب نے مقام دینا سی نا, آج رب کوئی شان عطا کرنی سی. کلہ ہی عمیر بن سعد کلے مسجد نبوی چ آ گیا. جدو آ کے حضور دے سامنے بیٹھے نا, نالے تے ویکھن حضور دا چہرہ مبارک تے نالے سنن حضور دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں. ہائے 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 نہیں بولے باہر والے بھی جڑے بیٹھے ایک باری سبحان اللہ کھو ذرا محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم دی بارگاہ چ بیٹھے نے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے سامنے قیامت دا ذکر فرمایا, قیامت دے دن دیاں گلاں کیتیاں. عمیر بن سعد نے جدوں یہ سارا منظر سن لیا, سن کے گھر واپس آئے نے. آ کے اپنے چاچے نو ویکھیا, چاچا منجی تے بیٹھا ہے. بچہ آ کے کہندا یا اماں ہو, اے میرے چاچا, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا ان الساعۃ حتی کانی اراہ رأی العین.
حدیث پاک دے بچے دے ذرا الفاظ سننا بچہ بول کے آندا چاچا جی اج تسی تے نہیں سو گئے اج میں کلا گیا سا حضور دی محفل سجی ہوئی سی حضور صحابہ دی محفل تشریف فرما سن انج کہہ لو تاریاں دے جھرمٹ وچ چن جگمگ پیا کردا سی چاچا جی اس منظر دے وچ میں بیٹھا ہویا سا تے میں ویکھیا ہے نبیاں دے امام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یخبرنا ان الساعۃ نبی پاک نے اوتھے بیٹھ کے قیامت دا ذکر کیتا ہے حضور نے قیامت دا تذکرہ فرمایا ہے تے صحابی عمیر بن سعد کہندے نے چاچا جی حتی حضور نے جدوں ذکر کرنا شروع کیتا ہے تے کیفیت بن گئی حتی کانی اراہا رأی العین چاچا جی آقا نے اس انداز نال بیان کیتا ہے قیامت دا منظر مینوں تے انج لگدا سی جویں قیامت میریاں اکھاں دے سامنے پئی پھر دی چاچا جی آقا کریم نے اس انداز دے نال قیامت دا بیان فرمایا حضور نے دسیا میرے غلاموں جدوں قیامت دا دن ہوئے گا لوگ نفسی نفسی پکار دے ہون گے ہر پاسیوں آواز آئے گی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری تے چاچا جی سنو ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن او خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا چاچا جی آقا کریم نے قیامت دا ذکر کیتا ہے کہ چاچا جی مینوں تے انج لگدا ہے جویں میں سارا کچھ اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا ہے چاچا جی آقا نے قیامت دا نقشہ اس انداز نال بیان کر چھڑیا ہے کہ مینوں تے انج لگدا سی سب کچھ میریاں اکھاں دے سامنے پیا ہوندا ہے جدوں چاچے نے اینا سنیا ہے چاچا ادلی بدبخت بن چکیا سی اے منافق ہو چکیا سی جدوں چاچے نے اپنے بھتیجے دا جملہ سنیا ہے کہ بھتیجا بول کے آندا چاچا جی یا اما ہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا ان الساعۃ حتی کانی اراہا رأی العین جدوں اپنے بھتیجے دا جملہ سنیا کہ چاچا بول کے آندا بھتیجے سن واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر اے بھتیجیا جے محمد سچا ہے پھر تے اسی کھوتیاں تو بھی برے ہاں جدوں چاچے نے اے جملہ سنیا ہے بچے دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی تڑپ گیا ویکھ کے آندا چاچا میں تے تینوں بڑا چنگا سمجھدا سا پر چاچا تو تے لعنتی نکلیا ہے چاچا میں تیرے نال محبت کردا سا ذرا حدیث تے لفظ سننا بچہ بول کے آندا یا امی واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی چاچا سن لے ساری کائنات وچوں مینوں تو پیارا لگدا سے اس پیارا لگن دی وجہ سی تو میری انگلی پھڑ کے مینوں مصطفیٰ دے در تک لے کے جاندا رہیا ہے چاچا تے نال محبت اس وجہ تو کردا سا کہ تو مینوں انگلی دے نال لا کے حضور دی بارگاہ وچ لے کے جا رہیا سے پر چاچا سن لے ہن کیفیت وے واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جميعا چاچا پہلے تو سب تو زیادہ مینوں پیارا لگدا سے پر چاچا سن لے ہن کائنات وچ سب تو زیادہ برا مینوں تو لگنا ہے چاچا سب تو پھیڑا تو لگنا ہے اتنی گل کر کے بچے نے جڑا اگلا جملہ بولیا آندا چاچا سن لے یا امی انا بین الاسنتین چاچا اس ٹائم میں دو رائے تے کھلوتا ہاں چاچا سڑکاں دو نے رستے دو نے میں انہاں دے درمیان کھلوتا ہویا اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول چاچا پہلا رات اے وے میں اللہ نال بھی خیانت کر جاواں اللہ دے رسول نال بھی خیانت کراں تے جو تو بکواس کیتی ہے اے میں حضور نو جا کے نہ دساں ایک رستہ تے اے وے
خیانت کر جا چھڑ دیاں تیری گل نو جتے ہے ایتھے ہی رہن دیاں وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُمْ مَا يَكُونَ تے دوجی گل لے وے چاچا دل کر دے میں جا کے سب کچھ دس دیاں جو تو آکھیا ہے پھر جو ہووے پھر ویکھیا جائے گا چاچا دوجی گل لے وے کہ میں جا کے سارا کچھ حضور نو دس دیاں جو تو بولے ہیں نا جو تو آکھیا ہے سب کچھ جا کے حضور نو میں دس دیاں وَلْيَكُمْ مَا يَكُونَ تو پھر جو ہووے سو ہووے جو ہووے گا پھر ویکھیا جائے گا چاچا جلاس بول کے کی کہنے لگا وَقَالَ جُلَّاسُ بْنُ سُوَيْدٍ أَنْتَ طِفْلٌ غِرٌ چاچا بول کے اندر اور تو نکا جا بالیں لا يصدقك الناس فقل ما شئت تو نکا جا بالیں تیری لوکاں تصدیق ہی نہیں کرنی تیری گلن مننی ہی نہیں فقل ما شئت جا جو ہندائی کر لے جا جو ہندائی کر لے بچے نے جدوں اپنے چاچے دا جملہ سنیا ہن بچہ چھوٹا جیا ہائے 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 خدا دی قسم محبت عمرہ نہیں بیک دی بچہ چھوٹا جیا جدو چاچے دا جملہ سنیا مصطفیٰ بھی بارگاہ وچ آ گئے آ کے سلام عقیدت پیش کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے اندر فقال یا رسول اللہ الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ سونیا میرا چاچا جلاس سونیا انہیں اللہ نال بھی خیانت کیتی ہے تو ہاڈے نال بھی خیانت کیتی ہے میرے نبی نے بیک کے فرمایا میرا غلامہ تو کہنا کی چاہنا ہے اس بچے دا جملہ سنے ہو خدا دی قسم ہے یا اللہ کاش سانو بھی ایسے جذبے عطا فرما دے بچہ بول کے ہاتھ جوڑ کے آج نظر آسمان وال اٹھا کے آنا وقت تبرأت الاللہ ثم الیک منہ ہاتھ جوڑ کے آنا یا اللہ آج تو بعد میں تیرا بندہ تیری بارگاہ وچرد کر رہے ہاں یا اللہ سن لے میرا آج تو بعد میرے چاچے نال کوئی رشتہ نہیں ہو یا اللہ آج تو بعد میرا چاچے نال کوئی رشتہ نہیں تے پھر آقا کریم دی بارگاہ چرد کر دینے ثم الیک منہ یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ بھی اپنے چاچے والو برات کرنا کہ میرا چاچے نال کوئی کنیکشن نہیں تے یا رسول اللہ تو آنو بھی دسنا وا آقا میرا چاچے نال تعلق کوئی نہیں سرکار او دے نال تعلق اس واسطے رکھیا سی کہ تہاڈی بارگاہ وچ مینوں لے کے آوندا سی اس واسطے پیارا لگدا سی لیکن آقا اج تو بعد آقا گواریا جے جڑا تہاڈا نہیں سونیا ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا تے یقیناً ہاتھ بن کے غلاماں دا سونیا تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا جدو غلام نے عرض کی تھی آقا آج تو بعد میرا چاچے نہ کوئی تعلق نہیں میں سرکار برات کرنا یا اللہ تم ہی گواہ رہی میرا چاچے نہ کوئی تعلق نہیں یا رسول اللہ تسی بھی گواہ رہنا میرا چاچے نہ کوئی تعلق نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامہ ہویا کی ہے عرض کی تھی حضور تساں جو کچھ میں نو دسیا سی نا تساں جیڑا آج آقا بیان کیتا ہے تو میں جا کے چاچے نو دسیا ہے تو میرا چاچا کہندا ہے اگر محمد سچا ہے تو پھر اسی گدھیاں تو بھی برے ہیں حضور میرے چاچے نے آج جملہ بولے ہے نبی پاک علیہ السلام نے اتھے بیٹھے صحابہ والے ویکھیا فرمایا ہاں میرے صحابہ کی کہندے ہو تسی اس بچے دے بارے بچے نے کی جملہ جڑا بچے نے جملہ بولیا آقا کریم نے صحابہ نے پوچھا دسو کی کہندے ہو صحابہ بول کے کہنے لگے آقا ھذا طفل صغیر حضور چھوٹا جا بچہ ہے لا تصدق ہو حضور دی گل دی کوئی اتنی اہمیت نہیں فہو لا یعی ما یقول
تو سرکار یہ گل تے ایڈا دھیان بھی نہیں دینا چاہتا جو یہ کہہ رہے ہیں. چھوٹا جا بچہ ہے. والجلاس بن سوید یصلی معنا فہو شیخ کبیر وعاقل. تو سرکار یہ جدی گل کرن رہے ہیں نا جلاس بن سوید سرکار وہ ساڑھے نال کھلو کے نمازاں پڑھ دا ہے. فہو شیخ کبیر تو سرکار وہ بڑا بندہ ہے. وعاقل تو سرکار عقل مند بھی ہے. سرکار اس بچے دی گل نو نہ ایڈی اہمیت جو چھڑ دے اس بچے نو رہن دیو. نبی پاک علیہ السلام نے بچے دی گل سنی تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹا ٹھیک ہے تو جا. صحابی رسول بچہ صحابی ہائے ہائے ہائے. حضرت عمیر بن سعد اٹھ کے نا کرول ٹر پہ. ایک خبر اڑدی جلاس بن سوید کول بھی پہنچ گئی. وہ دوڑیا تو نبی پاک نو آکھیں دا اللہ دی قسم سرکار میں نہیں جے گل آکھی. جھوٹا بندہ پھر تو انہوں پتہ قسمہ تے چھیتی چک دے. انہیں آکے قسمہ اٹھانی ہے اللہ دی قسم سرکار میں کوئی گل نہیں جے کی تھی یہ جھوٹ مار دا ہے. جدوں جلاس بن سوید نے بھی قسمہ چک لیاں حضرت عمیر بن سعد نو پتہ لگا میرا چاچا تے جا کے قسمہ چکایا ہے. عمیر بن سعد نے انج ہاتھ اٹھائے نے نظر آسمان وال کر کے کہنے اللہم ان کنتو صادقا فصدقنی. یا اللہ جے میں سچا ماں تے میری گواہی دے دے. اللہم ان کنتو صادقا فصدقنی. یا اللہ اگر میں گل سچی کی تھی ہے تیرے نبی نو جا کے گل سچی دسی ہے آقا تے پھر میری تصدیق کر دے. وَإِن كُنْتُ كَاذِبًا فَكَذِّبْنِي. تے یا اللہ اگر میں جھوٹی گل کی ہے کہ یا اللہ میری تردید فرما دے. ادھر صحابی عمیر بن سعد جملے بولنے فنزل جبریل اسے ٹائم جبریل آ گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آخری بندے تک ایک باری حد چوکے ذرا مچل کے آخو سبحان اللہ. جی میں آج بابا نشائی چس کی تی جاندہ تسی بھی سبحان اللہ کے ذرا محبت رسول. میرے کریم نبی دی بارگاہ جبریل آ گئے آکے سلام عرض کیتا ہے. ہون سنو اللہ دا پیغام جبریل لے کے کیا ہے. جبریل آ کے کہنے سونے اللہ پہ فرماتا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وَإِن يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. جبریل آکے عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ سونے اللہ پہ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالو. سونے اے جڑے تہاڈے کول آ کے اللہ دیاں قسماں پہ چک دینے سونے جڑے تہاڈے کول آ کے قسماں چک دینے تے آندے ما قالو اساں کوئی گل نہیں کیتی. فرمایا سونے والا قد قالو کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. حالانکہ سونے انہاں منن تو بعد بھی کفر کیتا ہے. سونے انہاں نے اپنے مقصد وچ جو چاندے سن او کامیابی نہیں حاصل کیتی. میرے کریم نبی علیہ السلام نے کول جدو جناب جبریل آیت لے کے آئے نے میرے نبی نے صحابہ والوں ویکھ کے فرمایا میرے غلام عمیر نو سد لیا میرے غلام عمیر نو بلا کے لیاؤ. جدوں جناب عمیر بن سعد آئے نے میرے کریم نبی نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. میرے نبی نے عمیر بن سعد والوں ویکھ کے فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ فوق سبع سماوات. میرے نبی نے فرمایا خوش آمدید او بچیا جدی گواہی اللہ نے 7 آسماناں تو اتو نازل فرما چھڑی ہے.
خوش آمدید ہے بچے جدی گواہی اللہ نے 7 آسمانہ تو اتو نازل فرمائی تے میرے نبی نے نا انج بلا کے نا قریب تے ہن سنو میرے نبی نے انج پھڑیا کان تو ہائے ہائے عمر بن سعد نے اتو کان تو پھڑیا وفت اذنو کا یا غلامو وصدقا کا ربک میرے نبی نے کان تو پھڑ کے نا فرمایا اے غلام تیرے کان نے ٹھیک ہی سنیا سی تیرے کان نے جو سنیا سی سچ سنیا سی اللہ نے بھی تیری صداقت دی گواہی پیش فرما چھڑیا ہائے 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 اے تواڈے کول لنگ دے پینے یہ خالی ہوئی نہ لنگ جان میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا اتنے برآمدہ شریف مسجد شریف دا بنانا ہے تے تواڈے پیسے شریف نال ہی کم بننا ہے سبحان اللہ ہولی نہ آکھو اچھی ساری آکھو میں ہن ایتھے آخر تک ایک گل ضرور عرض کرانگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم کرنے دا خدا دی قسم حق ادا کر چھڑے تعظیم کرنے دا سارے بولو تو صحیح آ رہا تعظیم کرنے دا آج کئی آدھے نا جی اسی تعظیم کر رہے ہیں اسی کر رہے ہیں تو کئی سرکار دی شان بکواس بھی کر دینے تو دل والے نے انہوں نے بارے بڑا ایک پیارا جملہ لکھیا انہوں نے آکھیا سنو میرے نبی دی عزت کی نہ کی تھی حضور دی قدر کی نہ کی تھی سبحان اللہ ہولی ہولی آکھو ایک باری دل والا بول کے اندر قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا اے جانن والے سو گئے بچ مدینے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم کر کے صحابہ نے دسیا صحابہ تو صالحین سلف صالحین انہاں تک یہ باتاں انہاں دے عقیدت و محبت دیاں پیار دیاں آنیاں شروع ہو گئیاں اور آج تک الحمدللہ حضور دے غلام حضور دی تعظیم و توقیر کر دے رہنے تے کر رہنے انشاءاللہ کر دے ہی رہنے گے امام مالک دا نام سنیا جن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی عادت مبارکہ سی یہ حدیث پاک پڑھان دے سن انہاں دے دروازے تو جو کوئی دستک دینا سی تے آپ دی خادمہ نکرانی آپ دی لونڈی باہر آندی سی کی گل ہے اسی امام مالک نو ملنا ہے آپ دا حکم ہوندا سی کہ جڑا بندہ باہر آیا اینو پوچھ کوئی اونج مسئلہ پوچھنا یا حضور دی حدیث سننی ہے اگر کوئی وہ کہندا نا جی میں ویسے مسئلہ پوچھنا آتا تو امام مالک فوری اٹھ کے باہر آ جانا ہاں بھائی دس کی مسئلہ اے مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو جدو کوئی کہندا سی نا جی میں حضور دی حدیث سننی آپ فرماندے سن ایک کمرہ کھول دیو اینو ایتھے بٹھاؤ انہوں ایتھے بٹھا دینا تے آپ نے تازہ غسل کرنا سونے کپڑے پانے سر دے اتے امامہ سجانا خوشبو لگانی پھر آپ واسطے ایک تخت رکھیا جاندہ سی اچھا جا تخت او دے اتے بہنا تے تخت دے اتے بہ کے پھر آپ خوشبو دی تونی دیں دے سن خوشبو دی وہ تونی دے کے نا تو پھر انہوں سامنے بٹھا کے نا فرمانا آ بھائی تے اتحیات دزانو ہو کے بہنا تے نبی پاک دی حدیث پڑھانی شروع کرنی علماء نے لکھیا فرماندے نے حدیث پاک پڑھان دیاں امام مالک دا رنگ زرد ہو جندہ سی انجھے لگدہ سی جی میں ہونے موت واقع ہو جلی آپ دے کولو پوچھیا گیا جناب مسئلہ پوچھنا ہوئے تے فوری باہر نکل ہوندے ہو تے دس دن دے ہو تے جدو حدیث سننی ہوئے تے اینا اہتمام کر دے ہو تازہ غسل کر دے ہو کپڑے پان دے ہو پھر تخت سجان دے ہو اتے بہن دے ہو پھر تونی خوشبو دی دین دے ہو تے پھر تو اڈا رنگ اس انداز ایدی کی وجہ فرمایا جی میں حضور دی تعظیم کرنا ساڑھے تے فرض ہے ایمیں حضور دی حدیث دی تعظیم کرنا بھی ساڑھے تے فرض ہے فرمایا اس واسطے میں تعظیماً اے سارے کم کرنا تو گرامی قدر حضرات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال محبت اور عقیدت دا صحابہ نے اے معیار دسے اللہ سانو بھی یہ محبت نصیب فرمائے وآخر دعوائیہ